رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرضے پر مہلت دے اس کے لیے روزانہ صدقہ کرنے کا اجر ہے۔ برادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دے دے اسے ہر دن کے عوض اتنا ہی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ پھر ایک اور مرتبہ سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دے دے اسے ہر دن کے عوض دگنا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں نے آپ کو ایک گنا پھر دگنا ثواب کا ذکر کرتے ہوئے سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کی ادائیگی کی مہلت کا وقت آنے سے قبل اسے روزانہ ایک گنا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور قرض کی ادائیگی کی میعاد گزرنے کے بعد مزید مہلت دینے پر دگنا ثواب ملے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنی جتنی جو مقروض کو ڈھیل دیتا ہے اس کے لیے اجر اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر قرض کا اجر جنت کے دروازے پر بھی لکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جنت میں داخل ہوا، وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ایک دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ صدقہ کا ثواب 10 گنا اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کو کچھ 1 روپیہ دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص قرض کے طور پر کسی کو دیتا ہے تو اس کے بدلے میں 18 نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے نوکروں سے اس نے یہ کہہ کر رکھا تھا کہ جب تم کسی کو مفلس پاؤ تو تم اسے معاف کر دیا کرو، ممکن ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے بعد جب وہ اللہ سے ملا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ تو گویا جو دنیا میں دوسروں کے قرض معاف کر دیتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ پھر اسی طرح قرض معاف کرنے والے قیامت کے دن عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جبکہ اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایسے شخص کو قیامت کے دن کی سختیوں سے بھی نجات ملے گی۔ پھر یہ بھی ہے کہ جو شخص کسی کو قرض معاف کر دیتا ہے اسے قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات دے دے تو اسے چاہیے کہ وہ مفلس کو مہلت دے یا اسے معاف کر دے۔ اور آخر میں دعائیں ادائیگی قرض کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے کیونکہ وہ بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر انسان فکر کرتا ہو اور ادائیگی کی کوشش کرتا ہو تو اس کے ساتھ ساتھ بھی دعا کرتا رہے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا قرض ادا کروا دے۔ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ ایک غلام ان کے پاس حاضر ہوا جو زر کتابت ادا کرنے سے عاجز ہو گیا تھا، یعنی آزادی کی قیمت دینے سے عاجز ہو گیا تھا، اور عرض کیا کہ میری مدد فرمائیے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے، اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ تیری طرف سے ادا کر دے گا۔ یوں کہا کرو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ مجھے حلال مال دے کر حرام سے باز رکھ اور مجھے اپنے فضل سے اپنے علاوہ دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ سکھاؤں جس کے ساتھ تم دعا کرو اگر تم پر احد کے پہاڑ برابر بھی قرضہ ہو تو اسے اللہ تعالیٰ تم سے ادا کر دے گا۔ اے معاذ یہ پڑھا کرو اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر
इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर रहमान दुनिया वल आखिरा व रहीमहुमा तुअतीहुमा मन तशा व तमनउ मिनहुमा मन तशा इरहमनी रहमतन तुगनीनी बिहा अन रहमति मन सिवाक। ऐ अल्लाह बादशाहत के मालिक, तू जिसे चाहता है बादशाहत देता है, जिससे चाहता है मुल्क छीन लेता है, जिसको तू चाहता है इज्जत देता है, जिसको तू चाहता है जलील कर देता है। तेरे ही हाथ में खैर भलाई है और तू ही हर चीज पर कुदरत रखता है। दुनिया और आखिरत का रहमान और इन दोनों का रहीम, तू जिसे चाहता है दुनिया और आखिरत देता है और उनको जिनसे चाहता है रोक देता है। मुझ पर ऐसी रहमत फरमा जो मुझको तेरे अलावा की रहमत से बेनियाज कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से कर्ज से पनाह मांगने की दुआ भी थी। नमाज के बाद ये पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मगरम। ऐ अल्लाह, मैं गुनाह और कर्ज से तेरी पनाह मांगता हूँ। किसी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कर्ज से इतनी पनाह मांगते हैं? आपने जवाब दिया, जब आदमी मकरूज होता है तो झूठ बोलता है और वादा करता है तो खिलाफ वर्जी करता है। फिर सोने से पहले की दुआएं जो हैं उनमें भी कर्ज की अदायगी की दुआ है। फिर इसी तरह सफर में भी कर्ज से पनाह की दुआ है, क्योंकि मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं क़याम फरमाते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ि वल कसली वल बुखली वल जुबनी व दलअ दैनी व गलबतिर रिजाल। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ गम और रंज से, आजजी से, सुस्ती से, बुखल से और बुज़दिली से, और कर्ज चढ़ जाने और लोगों के गलबे से। तो ये है वो चंद मसनून दुआएं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। अगर इंसान इनको पढ़ता रहे तो कर्ज से निजात हासिल हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की परेशानियों से महफूज रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारा रब कहता है कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। तो इंसान किसी भी किस्म की जब मुश्किल में हो, खा वो बीमारी हो, रूहानी या जहनी परेशानी हो, औलाद की तरफ से कोई परेशानी हो या माली परेशानी हो, तो इन तमाम मौके पर इंसान को अपने रब ही को पुकारना चाहिए। ये अल्लाह ताला का वादा है कि कुलिल्लाहु युनज्जीकुम मिन्हा व मिन कुल्ली कर्ब। अल्लाह तुमको इस वक्ती तकलीफ और हर किस्म की तकलीफ से निजात देता है। तो हमें अल्लाह ताला ही को पुकारना चाहिए। फिर इसी तरह अल्लाह ताला को पुकारने से पहले अल्लाह ताला की तारीफ और तारीफ के बेपनाह कलिमात, अल्लाह ताला की तारीफ के कलिमात इतने ज्यादा हैं कि अगर इंसान उनको सारी जिंदगी भी शुमार करता रहे तो शुमार न कर सके। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ के जो कलिमात सिखा दिए हैं, अगर इंसान उनको सीख ले, उनको याद कर ले और उनके मुताबिक अल्लाह ताला की तारीफ करे, तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। तो तारीफ के ये कलिमात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत ही बड़ा, और सब तारीफें अल्लाह ताला ही के लिए हैं, और मैं सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। और हक भी यही है कि इंसान सुबह शाम अल्लाह सुब्हानो ताला की तारीफ बयान करे, उसको हर ऐब और नक्स से पाक करार दे, क्योंकि वो है ही इस लायक और ये उसका हक है। जहां तक कर्ज देने लेने की बात है, तो इस सिलसिले में हमारा दीन क्या कहता है, चंद बातें इससे मुतल्लिक अर्ज करेंगे। सबसे पहले तो ये कि जब कोई शख्स जरूरतमंद हो, मोहताज हो और कर्ज मांगे तो उसे कर्ज देना चाहिए, क्योंकि किसी की जरूरत पूरी करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। फिर इसी तरह कर्ज लेने और अदा करने के भी कुछ आदाब हैं। सबसे पहली बात तो ये कि
حتی الامکان کوشش کی جائے کہ انسان قرض لینے سے بچے، کیونکہ قرض لینے سے عموماً محبت کے رشتے اور تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی جب دوسرے انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ قرض لینے والا یا مانگنے والا محتاج ہے، تو اس کے ضرورت مند ہونے کی وجہ سے یا اس کی مالی حیثیت کی کمی کی وجہ سے دوسرے کے دل میں اس کے مقام میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس چیز سے حتی الامکان انسان بچے، اور پھر ہر معاملے میں انسان اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے اور کوشش کرے کہ وہ لوگوں سے قرض نہ لے۔ لیکن پھر بھی انسان انسان ہے، انسان کے لیے مالی معاملات، مالی مشکلات اس کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہیں، ایک امتحان ہوتی ہیں، اسے دوسروں سے مانگنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان صرف جائز ضرورتوں کے لیے مانگے، عیاشی کے لیے یا صرف خواہشات کی تکمیل کے لیے قرض نہ لے کسی سے۔ یہاں تک اس چیز سے روکا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص حج پہ جانے کی بھی، یعنی اتنے بڑے نیک کام کی بھی خواہش رکھتا ہے اور اس کے لیے وہ قرضہ لینا چاہتا ہے تو اس سے منع کیا گیا۔ طارق بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن ابی اوفا سے سوال کیا کہ ایک شخص نے حج نہیں کیا، کیا وہ حج کے لیے قرض لے سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یعنی حج جیسے نیک کام کے لیے بھی قرض نہیں لینا چاہیے۔ پھر اسی طرح قرض سے پاک ہونا جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی روح اس کے جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا: تکبر، قرض اور مال غنیمت میں خیانت۔ یعنی جو شخص ان 3 چیزوں سے بچ گیا وہ نجات پا گیا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کسی شرعی مقصد کے لیے قرض لیتا ہے، یعنی حقیقی ضرورت کے لیے قرض لیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرض لینے والے کے ساتھ ہے، یعنی اگر کوئی واقعی حقیقی جائز ضرورت کے لیے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنا قرضہ ادا کرے، بشرطے کہ قرضہ ایسے مقصد کے لیے نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی ناجائز مقصد کے لیے، کسی حرام کام کے لیے اور محض خواہشات کی تکمیل کے لیے قرض نہ لیا جائے، اور اگر انسان جائز ضرورت کے لیے لیتا ہے اور پھر واپس کرے گا اور کرنے کی نیت رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسان قرض لینے کے بعد اس کو ادا کرنے کی فکر کرے، کیونکہ جب انسان کسی کو قرض دینے کی یعنی قرض لوٹانے کی صلاحیت رکھتا ہو اور پھر قرض واپس نہ کرے تو ایسا کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض ادا کرنے میں مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور اگر تم میں سے کسی کا قرض کسی مالدار کے حوالے کیا جائے تو اسے قبول کرے، یعنی قرض خواہ کو کہا جائے کہ کسی دوسرے نے میرا قرض دینا ہے، اس سے لے لو، تو وہ مان جائے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی تلقین فرمائی کہ انسان جب قرض واپس کرے تو اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے، خوش دلی کے ساتھ دوسرے کو ستائے نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی تلقین کی گئی ہے کہ جس کا قرض ادا کرنا ہو، یعنی جس کا قرض لوٹانا ہو، اس کو ہدیہ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ حاضر ہوا تو میں نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا، آؤ تمہیں میں ستو اور کھجور کھلاؤں گا، اور تم ایک باعظمت مکان میں داخل ہوگے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ وہاں تشریف لے گئے تھے اس لیے انہوں نے اس کو باعظمت کہا۔ پھر آپ نے فرمایا، تمہارا قیام ایک ایسے ملک میں ہے جہاں سودی معاملات بہت عام ہیں۔ اگر تمہارا کسی شخص پر کوئی حق ہو اور پھر وہ تمہیں ایک تنکے یا جو کے دانے برابر بھی
یا ایک گھاس کے برابر بھی ہدیہ دے تو اسے قبول نہ کرنا، کیونکہ وہ بھی سود ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے دین نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا قرض نہ لوٹا سکتا ہو تو کوئی دوسرا شخص اس کی طرف سے ادا کر دے، یعنی انسان کسی اور کے قرض ادا کرنے کی ذمہ داری لے لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہر مومن کے لیے اس کی اپنی ذات سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ جو شخص قرض یا چھوٹی اولاد چھوڑ کر جائے تو ان کی پرورش میرے ذمہ ہے، اور جو شخص مال چھوڑ کر جائے وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے قرض ادا کر دیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ سے بھی قرض کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ بے شک صدقات تو دراصل فقیروں، مسکینوں اور ان کارندوں کے لیے ہیں جو ان کی وصولی پر مقرر ہیں، نیز تالیف قلب، غلام آزاد کرانے، قرض داروں کے قرض اتارنے، اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر خرچ کرنے کے لیے ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو، تکلیف میں ہو، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو، تو اس کا بوجھ اتارنے کے لیے اگر ویسے کوئی ذریعہ نہ بن پائے اور کوئی مدد کرنے کو تیار نہ ہو تو پھر اس کی مدد زکوٰۃ کے مال سے بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ ہر انسان جو قرض لے وہ قرض ادا کرنے کی نیت رکھے، کیونکہ جو شخص قرض ادا کرنے کی نیت کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس کے ساتھ مدد ہوگی، اور اس کے لیے انسان کو بھرپور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے جو شخص قرض کا بوجھ اٹھائے اور اسے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے فوت ہو جائے لیکن وہ قرض ادا نہ کر سکے تو میں اس کا ولی ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ذمے لیا۔ پھر کیونکہ یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے، پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو اس کی بہت زیادہ فکر بھی ہونی چاہیے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے یہ بات باعث مسرت نہیں کہ میرے پاس احد کے پہاڑ برابر سونا ہو اور تیسری رات مجھ پر آ جائے اور ان میں سے 1 دینار بھی میرے پاس باقی ہو، یعنی اسے میں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دوں، سوائے اس دینار کے کہ اس کو میں اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے بچا رکھوں۔ یعنی آپ صدقہ کرنے سے زیادہ اس بات کو اہمیت دیتے تھے کہ قرض کو واپس کر دیا جائے، کیونکہ قرض کا ادا کرنا فرض ہے اور صدقہ خیرات جو ہے وہ ایک نفلی عبادت ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے سب سے پہلے قرض چکایا جائے اس کا، اور پھر اس کے بعد اس کی وصیت پوری کی جائے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا تاکیدی حکم ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض وصیت سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا، جبکہ تم لوگ قرآن میں وصیت کو پہلے اور قرض کو بعد میں پڑھتے ہو۔ تو ابو عیسیٰ کہتے ہیں کہ عام علماء کا اس پر عمل ہے کہ وصیت سے پہلے قرض دیا جائے، کیونکہ قرض ادا کرنا فرض کے درجے میں ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں پہلے کیوں آیا ہے کہ وصیت کو پورا کیا جائے؟ کیونکہ قرض والا تو قرض خواہ خود مطالبہ کر لے گا، لیکن وصیت جس کے حق میں کی گئی ہو سکتا ہے اسے معلوم بھی نہ ہو، تو اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ وصیت کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر میت جو ہے اس کے ذمہ قرض ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وصیت بھی کر چکا ہے تو پہلے قرض ادا ہوگا، اگر مال بچے گا تو وصیت پوری کی جائے گی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرض ادا نہیں کرتا تو اس کی روح اس کی وجہ سے قید میں ہوتی ہے۔ سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبے میں فرمایا
کیا یہاں بنی فلاں کا کوئی شخص ہے؟ تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا کیا یہاں بنی فلاں کا کوئی شخص ہے؟ پھر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے پوچھا کیا یہاں بنی فلاں کا کوئی شخص ہے؟ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا پہلے 2 بار پوچھنے پر تم کو جواب دینے میں کس چیز نے روکا تھا؟ میں تمہیں تمہاری ہی بھلائی کی خاطر پکار رہا تھا۔ تمہارا ساتھی اپنے قرض کے سبب قید میں ہے۔ سمرہ کہتے ہیں میں نے اسے دیکھا کہ اس شخص نے اس کا قرض ادا کر دیا، یہاں تک کہ کوئی اس سے اپنا قرض مانگنے والا نہ بچا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اہتمام کیا کہ میت کی روح کو آزاد کرانے کے لیے اس کے قرضے چکا دیے جائیں۔ یاد رہے کہ شہید سے بھی قرض معاف نہیں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید سے سوائے قرض کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا جس کے ذمہ قرض تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ پہلے یہ سوال پوچھتے کہ کیا اس شخص پر کوئی قرض ہے؟ اگر لوگ کہتے کہ ہاں تو آپ پوچھتے کہ اسے ادا کرنے کے لیے کیا اس نے کوئی مال چھوڑا ہے؟ اگر لوگ کہتے کہ ہاں تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے، اور اگر جواب میں نہ بولتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود پڑھ لو۔ یہ اس وجہ سے کہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ قرض موت کے بعد بھی انسان کے لیے باعث وبال ہے اگر ادا نہ کیا جائے۔ پھر اسی طرح جو قرض ادا نہ کرنے کی نیت سے قرض لے، ایسے شخص کی بہت مذمت کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے ادا کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا اس کی۔ اور جو کوئی نہ دینے کی نیت سے لے کہ دینا نہیں بس دوسرے کا مال ہتھیار لو قرض کے بہانے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد بھی قرض لے اور اس کی نیت یہ ہو کہ قرضہ ادا نہ کرے گا تو وہ اللہ سے چور بن کر ملے گا۔ یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے اگر کوئی ایسی نیت رکھے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن جحش سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں جنازے رکھے جاتے تھے، تو آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، پھر اپنی نگاہ کو نیچے کیا، پھر اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھ کر فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا سختی اتری ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہچان لیا اور ہم خاموش ہو گئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا سختی ہے جو نازل ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا قرض کے بارے میں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا ہو، پھر وہ زندہ ہو جائے، پھر مار ڈالا جائے، پھر زندہ ہو، پھر مار ڈالا جائے، اور اس پر قرض ہو تو وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ یعنی یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے انسان کو عام حالات میں چھوٹی موٹی ضرورتوں پر قرض نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی شدید ضرورت ہو تو ادا کرنے کی نیت سے لینا چاہیے اور پھر ادا کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مقروض مرے گا تو قیامت کے دن جس سے قرضہ لیا ہوگا اس کو مقروض کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو قرض دینے والے کی برائیاں مقروض کے ذمہ ڈال دی جائیں گی اور وہ ان کی سزا بھگتے گا، کیونکہ وہاں درہم و دینار نہیں ہوں گے، صرف نیکیاں ہی ہوں گی۔ دوسری طرف ہمارے دین رحمت ہے، تو اس میں مقروض کو معاف کر دینے پر بھی بہت سی احادیث ہمیں ملتی ہیں اور اسے ایک بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے۔